میرا دل بہت پریشان ہے۔ رمضان ختم ہوا تو لگا تھا کہ عبادت کا سلسلہ جاری رکھوں گی، لیکن میری طبیعت خراب ہو گئی۔ آج عید کا تیسرا دن ہے اور محلے کی باجی کہہ رہی تھی کہ اگر عید کے فوراً بعد 6 روزہ شروع نہیں کیا تو پورے سال کا ثواب ہاتھ سے نکل جائے گا۔ زویا، میرے تو ابھی 7 قضا روزے بھی باقی ہیں۔ میں اتنی کمزور محسوس کر رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک ناکام مسلمان ہوں۔ کیا میری پاکی کی حالت مجھے اس عظیم ثواب سے محروم کر دے گی؟ کیا مجھے اپنی بیماری میں بھی روزہ رکھنا چاہیے تھا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ مہنور، میری پیاری دوست، اپنی آنکھوں سے یہ آنسو پونچھ لیجئے۔ آپ جو محسوس کر رہی ہیں وہ شیطان کا وسوسہ ہے جو آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے جو سوال کیے ہیں وہ صرف آپ کے نہیں بلکہ ہر اس بہن کے ہیں جو اپنی فطرت اور شریعت کے بیچ الجھ جاتی ہے۔ دین اتنا سخت نہیں ہے جتنا ہم اسے بنا دیتے ہیں۔ آپ تسلی سے بیٹھیے، میں آپ کو قرآن، حدیث اور عقل کی روشنی میں سمجھاتی ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اسے گہرائی سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کے دل کا بوجھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ سب سے پہلے مہنور، ہم اس عظیم حدیث کو سمجھتے ہیں جو اس پوری عبادت کی بنیاد ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری عمر یعنی پورے سال کے روزے رکھے۔ صحیح مسلم 1164۔ اب یہاں ٹھہریے اور غور کیجیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیچھے کا مطلب ہے فوراً بعد۔ شریعت کے علماء جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوال کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یا مت ہے کہ عید کے دوسرے دن سے ہی روزہ شروع کرنا لازمی ہے۔ یہ کلچر ہے، اسلام نہیں۔ اسلام نے آپ کو پورے 30 دن کی مہلت دی ہے۔ آپ چاہیں تو مہینے کے شروع میں رکھیں، بیچ میں رکھیں یا آخری ہفتے میں۔ دوسرا بڑا سوال، کیا یہ روزے لگاتار یعنی کنزیکیٹو ہونے چاہیے؟ بالکل نہیں۔ آپ ایک روزہ پیر کو رکھ سکتی ہیں، ایک جمعرات کو۔ آپ اپنی سہولیت کے مطابق اسے بانٹ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی چاہی ہے، تنگی نہیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم مسئلے پر، خواتین کے قضا روزے اور شوال کے نفل۔ مہنور، یہاں 2 باتیں بہت صاف ہیں۔ حدیث کہتی ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب تک آپ کے قضا روزے باقی ہیں آپ کا رمضان مکمل نہیں ہوا۔ اس لیے اکثر علماء جیسے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا ہے کہ پہلے فرض قرض اتارا جائے پھر نفل دیا جائے۔ فرض روزہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق سب سے پہلے ادا ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، اگر کسی بہن کے قضا روزے زیادہ ہیں اور اسے ڈر ہے کہ قضا پورے کرتے کرتے شوال نکل جائے گا تو کچھ علماء کے نزدیک وہ شوال کے نفل روزے پہلے رکھ سکتی ہے اور قضا بعد میں بھی کر سکتی ہے، کیونکہ قضا کے لیے پورا سال باقی ہے۔ مگر افضل یہی ہے کہ پہلے فرض کو مکمل کیا جائے۔ مہنور، آپ جو پیریڈز کی وجہ سے پریشان ہیں، یاد رکھیے یہ پیریڈز اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم بھی اس کیفیت سے گزرتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا۔ جب آپ ناپاکی کی حالت میں روزہ چھوڑتی ہیں تو آپ دراصل اللہ کا حکم مان رہی ہوتی ہیں۔ وہ چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ آپ پاک ہونے کا انتظار کیجیے، پھر سکون سے شروع کیجیے۔ اس کا ایک سائنسی پہلو بھی ہے۔ رمضان میں ہمارا میٹابولزم بدل جاتا ہے۔ اچانک بھاری کھانا شروع کر دینا جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شوال کے یہ 6 روزے ہمارے جسم کو واپس نارمل روٹین پر لانے کے لیے ایک بہترین ڈیٹاکس کا کام کرتے ہیں۔ اور وہ پورے سال کا ثواب کیسے ملتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ الانعام آیت 160 کہ اللہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے۔ تو رمضان کے 30 روزے یعنی 300 دن اور شوال کے 6 روزے یعنی 60 دن، کل ملا کر 360 دن، جو کہ ایک پورا سال ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ریاضی کتنی خوبصورت ہے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں تھکانا نہیں بلکہ نوازنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ زویا، آپ نے میرے دل سے جیسے پہاڑ جیسا بوجھ ہٹا دیا۔ میں سماج کی باتوں میں آ کر خود کو گنہگار سمجھ رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ علم کی کمی انسان کو کتنا پریشان کر سکتی ہے۔ میں اور انتظار نہیں کروں گی۔ جیسے ہی میں پاک ہو جاؤں گی پہلے اپنے اللہ کا قرض یعنی قضا روزے رکھوں گی اور پھر انشاءاللہ یہ 6 روزے بھی رکھوں گی۔ میری نیت صاف ہے اور میرا اللہ میری نیت کو جانتا ہے۔ بالکل مہنور، عبادت میں خوف سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق۔ اگر اس جانکاری سے آپ کی کوئی بھی الجھن سلجھی ہو تو اس ویڈیو کو اپنی ماں، بہنوں اور سہیلیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی اور بہن مایوس نہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ہماری ہر چھوٹی بڑی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں تو کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔